اخبار دا ہندو کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے صاف طور پر کہا ہے کہ بھارت اپنے نیوکلیئر لاز، خاص طور پر سول نیوکلیئر لائبلٹی رولز کو انٹرنیشنل نارمز کے مطابق الائن کرے۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ یعنی NDAA پر دستخط کیے۔ اس قانون میں 2008 کی انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل کی امپلیمنٹیشن کو جانچنے کے لیے ایک جوائنٹ کنسلٹیٹیو میکنزم بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ سب کچھ بھارتی پارلیمنٹ میں شانتی بل کی منظوری کے فوراً بعد ہوا۔ شانتی بل کے تحت بھارت کے نیوکلیئر سیکٹر میں پرائیویٹ کمپنیوں کی شمولیت آسان ہو گئی ہے اور کسی نیوکلیئر حادثے کی صورت میں آپریٹر لائبلٹی کو زیادہ سے زیادہ 3000 کروڑ روپے تک لمٹ کر دیا گیا ہے۔ NDAA میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ بھارت اپنی ڈومیسٹک نیوکلیئر لائبلٹی رولز کو انٹرنیشنل نارمز کے مطابق الائن کرے۔ دا ہندو کے مطابق اپوزیشن نے اس پر سخت اعتراض کیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ شانتی بل دراصل فارن نیوکلیئر وینڈرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے لایا گیا ہے۔ جے رام رمیش نے طنزیہ انداز میں اسے شانتی ایکٹ کے بجائے ٹرمپ ایکٹ کہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب امریکی قانون میں بھارت کے نیوکلیئر لائبلٹی قوانین کا صاف طور پر ذکر آیا ہے، جس سے بھارت کی قانونی سوورینٹی اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں ڈبل اسٹینڈرڈ پر نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی تاریخ بہت شور نہیں مچاتی، وہ بس ایک کاغذ پر دستخط کرتی ہے، ایک قانون پاس ہوتا ہے اور دنیا کی طاقت کا بیلنس خاموشی سے بدل جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی مقام پر کھڑے ہیں جہاں فضا میں ہائی اسٹیکس ڈپلومیسی اور جیو پولیٹیکل ہپوکریسی کی بو آ رہی ہے۔ ایک طرف بھارت ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر قوانین بدل دے، اپنی نیوکلیئر لائبلٹی رولز کو انٹرنیشنل نارمز کے مطابق الائن کرے اور ایک جوائنٹ کنسلٹیٹیو میکنزم کے تحت خود کو ایسس کروائے، اور دوسری طرف اسرائیل ہے جس کے پاس ایٹم بم بھی ہیں لیکن نہ کوئی سوال، نہ کوئی قانون، نہ کوئی میکنزم، نہ کوئی پریشر ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایٹم کی لیکن دو اصولوں کی۔ یہ کہانی ہے امریکی نیوکلیئر پالیسی کی جہاں ایک دوست اور دوسرے دوست میں بھی فرق کیا جاتا ہے اور انصاف جغرافیہ بدلتے ہی بدل جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے آزاد بھارت میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ کر پکارنے اور ان کی جیت کے لیے جگہ جگہ ہون کرانے کی بھی، اور یہ کہانی ہے وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل کا بینر لیے جگہ جگہ کھڑے ہونے کی بھی، چاہے اسرائیل کتنا ہی بڑا جینوسائیڈ کرے۔ بھارتی پارلیمنٹ نے حال ہی میں سسٹینیبل ہارنیسنگ اینڈ ایڈوانسمنٹ آف نیوکلیئر انرجی فار ٹرانسفارمنگ انڈیا یعنی شانتی بل منظور کیا۔ نام میں شانتی ہے لیکن اس کے پیچھے کی بحث میں سکون نہیں۔ یہ بل بھارت کے سول نیوکلیئر سیکٹر میں پرائیویٹ کمپنیز کی شمولیت آسان بناتا ہے، آپریٹر لائبلٹی کو لمیٹڈ کرتا ہے، سپلائر لائبلٹی کی شقوں کو تقریباً ختم کر دیتا ہے اور بھارت کو وینا کنونشن اور کنونشن آن سپلیمنٹری کمپنسیشن کے قریب لے جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں، اگر کل کو کوئی نیوکلیئر حادثہ ہوتا ہے تو ذمہ داری سپلائر پر نہیں بلکہ زیادہ تر آپریٹر پر ہوگی، اور وہ بھی ایک طے شدہ حد تک۔ یہی وہ شق تھی جس کی وجہ سے امریکی اور فرانسیسی کمپنیاں برسوں سے بھارت میں نیوکلیئر پلانٹس لگانے سے ہچکچا رہی تھیں، اور یہاں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے کیونکہ شانتی بل کے پاس ہوتے ہی امریکہ میں نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ یعنی NDAA پر دستخط ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام قانون نہیں بلکہ وہ دستاویز ہے جس سے امریکہ اپنے ڈیفنس بجٹ، اسٹریٹجک پرائرٹیز اور فارن پالیسی سگنلز دنیا کو دیتا ہے، اور اس بار اس میں بھارت کا ذکر صاف ڈیفنس کے لیے نہیں بلکہ صاف الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے اسٹریٹجک سیکیورٹی ڈائلاگ کے اندر ایک جوائنٹ کنسلٹیٹیو میکنزم بنایا جائے تاکہ 2008 کے انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل کی امپلیمنٹیشن کو ایسس کیا جا سکے اور بھارت کے ڈومیسٹک نیوکلیئر لائبلٹی رولز کو انٹرنیشنل نارمز کے مطابق الائن کیا جائے۔ یہ پہلی بار تھا کہ NDAA میں بھارت کا ذکر خاص طور پر نیوکلیئر سول لائبلٹی کے حوالے سے آیا۔
سوال یہ نہیں کہ امریکہ یہ کیوں چاہتا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ یہ صرف بھارت کے ساتھ ہی کیوں۔ بھارت میں اپوزیشن نے فوراً اعتراض اٹھایا، کانگریس نے شانتی بل کو وینڈر ڈریون لیجسلیشن کہا، جے رام رمیش نے طنزیہ انداز میں کہا یہ شانتی ایکٹ نہیں بلکہ ٹرمپ ایکٹ ہے، یعنی دا ریئیکٹر یوز اینڈ مینجمنٹ پرومس ایکٹ۔ ان کا الزام واضح تھا کہ یہ قانون بھارتی عوام کے سیفٹی کے لیے نہیں بلکہ فورن نیوکلیئر وینڈرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہے، اور NDAA کی زبان نے اس الزام کو مزید وزن دیا۔ اب ذرا کیمرہ موڑتے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف۔ اسرائیل ایک ایسا ملک جو کبھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس کے پاس درجنوں نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ اسرائیل NPT کا حصہ نہیں ہے، اس کی نیوکلیئر فیسلٹیز IAEA کے سیف گارڈز کے تحت نہیں ہیں، اور اس کی پالیسی کو نیوکلیئر اوپیسٹی یا اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کہا جاتا ہے، یعنی ہم نہ مانیں گے نہ انکار کریں گے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ امریکہ کا رویہ کیا ہے؟ اسرائیل کے معاملے میں کوئی NDAA کلاز نہیں، کوئی الائنمنٹ ڈیمانڈ نہیں، کوئی کنسلٹیٹیو میکنزم نہیں، کوئی لائبلٹی فریم ورک نہیں، کوئی پابندیاں نہیں، کوئی پبلک پریشر نہیں۔ امریکہ نہ صرف خاموش ہے بلکہ پریکٹیکلی اسرائیل کی ڈپلومیٹک پروٹیکشن کرتا ہے۔ ہر بار جب یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام پر بات اٹھتی ہے، وہ ریزولوشن یا تو ویٹو ہو جاتی ہے یا کبھی میز پر آتی ہی نہیں۔ یہی وہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا کمپیئر کریں، بھارت ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے، مگر اس کے سول نیوکلیئر پروگرام پر اسکروٹنی ہے، لائبلٹی کے رولز بدلنے کا دباؤ ہے، اسسمنٹ میکنزم ہیں، الائنمنٹ ڈیمانڈز ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس انڈکلیئرڈ نیوکلیئر ویپنز ہیں، مگر نہ انسپیکشن، نہ اکاؤنٹیبلٹی، نہ الائنمنٹ کی بات۔ یہ فرق کوئی ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ پالیسی ہے۔ امریکی نظر میں اسرائیل کا ایٹم یا نیوکلیئر ویپن مڈل ایسٹ میں بیلنس آف پاور کے لیے اسٹریٹجک ایسٹ ہے، جبکہ بھارت کا نیوکلیئر سیکٹر ایک مارکیٹ ہے جہاں ریئیکٹرز، فیول، ٹیکنالوجی اور کنٹریکٹس فروخت ہوتے ہیں۔ اسرائیل کو الاؤڈ ٹو پوزیس کیا گیا ہے، بھارت کو ایکسپیکٹڈ ٹو کمپلائی۔ بھارت کے نیوکلیئر رولز بھوپال گیس ٹریجڈی کی تلخیات سے جڑے ہیں، جہاں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی قیمت عوام نے چکائی، جبکہ اسرائیل کی نیوکلیئر کہانی ڈیمونا ریئیکٹر سے جڑی ہے، جہاں سیکریسی ہی سروائیول اسٹریٹجی بن گئی۔ ایک نے سبق یاد رکھا، دوسرے کو سوال سے آزاد کر دیا گیا۔ اور جب امریکہ گلوبل نیوکلیئر نارمز کی بات کرتا ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نارمز سب کے لیے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ ملکوں سے کہا جاتا ہے سائن، الائن، سبمٹ، اور کچھ کو اجازت دی جاتی ہے پوزیس، کینسل، پروسیڈ۔ بھارت قانون کے کٹہرے میں ہے اور اسرائیل خاموشی کے حصار میں ہے۔ ایٹم ایک ہی ہے، طاقت بھی ایک جیسی ہے، مگر انصاف جغرافیہ بدلتے ہی بدل جاتا ہے۔ اس کہانی کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں 1960 کی دہائی میں جانا ہوگا، جب اسرائیل نے نیگیو ڈیزرٹ میں خاموشی سے اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کیا۔ اس وقت کے امریکی پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے سخت خط لکھے اور انسپیکشن کا مطالبہ کیا، لیکن اسرائیل نے بڑی مہارت سے ان انسپیکشنز کو بے اثر بنا دیا۔ ریئیکٹر کے گرد دیواریں کھڑی کر دی گئیں اور امریکی ایکسپرٹس کو وہ کچھ دکھایا گیا جو وہ دیکھنا چاہتے تھے، نہ کہ وہ جو وہاں حقیقت میں ہو رہا تھا۔ 1969 تک جب نکسن پاور میں رہے، امریکہ نے باقاعدہ طور پر آنکھیں موند لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک سیکریٹ ایگریمنٹ ہوا کہ جب تک اسرائیل دھماکہ نہیں کرتا یا ٹیسٹ کا اعلان نہیں کرتا، امریکہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ اسی خاموشی کو آج ہم نیوکلیئر اوپیسٹی کہتے ہیں، لیکن بھارت کے ساتھ رویہ ہمیشہ سے الگ رہا۔ 1974 میں جب بھارت نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو امریکہ نے اسے دھوکہ قرار دیا، کیونکہ وہ
टेस्ट कनाडा और अमेरिका से मिली हुई सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर था। उसके बाद भारत पर दहाइयों तक ऐसी पाबंदियां लगाई गईं जिनका मकसद भारत की टेक्नोलॉजिकल तरक्की को रोकना था। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप इसीलिए बनाया गया था ताकि भारत जैसे मुल्कों को अलग थलग किया जा सके। 2008 की इंडो यूएस न्यूक्लियर डील ने इस आइसोलेशन को ख़त्म तो किया, लेकिन उसकी कीमत वसूल करना आज तक जारी है। अमेरिका ने इस डील के ज़रिए भारत को अपनी स्ट्रेटजिक लाइन में तो ला खड़ा किया, लेकिन एक साथ ही ऐसी शराइत भी जोड़ दी जो अब भारत के डोमेस्टिक रूल्स पर असरअंदाज हो रही हैं। शांति बिल दरअसल इसी 2008 के अधूरे वादों की तकमील है जो अमेरिकी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब जयराम रमेश उसे ट्रंप एक्ट कहते हैं तो उनका इशारा इसी ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स की तरफ होता है, जहां सेफ्टी से ज़्यादा बिजनेस को अहमियत दी जाती है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने सिविल लायबिलिटी कवानीन को इतना लचकदार बना दे, अगर वेस्टिंग हाउस जैसा वेंडर कोई नाकिस रिएक्टर फराहम करे और उससे कोई बड़ा हादसा हो जाए तो भारतीय अदालतें उस गैर मुल्की कंपनी का कुछ न बिगाड़ सकें। ये अलाइनिंग विद इंटरनेशनल नॉर्म्स का असल मतलब है, यानी कि जिम्मेदारी को वेंडर से हटाकर लोकल ऑपरेटर पर डाल दिया जाए। अब ज़रा सोचिए कि क्या अमेरिका कभी इसराइल से ये मुतालबा करेगा? कभी नहीं, क्योंकि इसराइल के मामले में अमेरिका का मफाद न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी है ताकि ईरान और दीगर रीजनल पावर्स को काबू में रखा जा सके। वहाँ कोई बिजनेस डील नहीं हो रही, बल्कि वहाँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कानून से ऊपर है। भारत के मामले में अमेरिका एक कानून पसंद मेंटर बन जाता है जो बार बार इंटरनेशनल रूल्स का वास्ता देता है, लेकिन इसराइल के मामले में वही अमेरिका उन तमाम रूल्स का सबसे बड़ा मुखालिफ बन जाता है। ये कंट्राडिक्शन सिर्फ न्यूक्लियर फील्ड तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम की बुनियाद है जहां रूल्स और कवानीन सिर्फ उनके लिए हैं जो अभी ताकत के उस दर्जे तक नहीं पहुंचे जहां वो उसूल खुद लिख सकें। भारत के लिए चैलेंज ये है कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका की ज़रूरत तो रखता है, लेकिन अपनी पब्लिक की ज़िंदगियों की कीमत पर नहीं। अगर शांति बिल वाकई भारत के इंटरेस्ट में है तो फिर अमेरिका को NDAA के ज़रिए उसे मॉनिटर करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये सवाल हर भारतीय शहरी को पूछना चाहिए। क्या हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डेमोक्रेटिक और पीसफुल होते हैं और कुछ डेंजरस? हकीकत यह है कि एटम सिर्फ एटम होता है, उसका असर डिस्ट्रक्शन होता है चाहे वो कहीं भी घटे। लेकिन वाशिंगटन की पॉलिटिक्स ने एटम को या न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी पासपोर्ट जारी कर दिए हैं। एक पासपोर्ट पर उसे हर जगह जाने की आज़ादी है और दूसरे पर उसे हर कदम पर तलाशी देनी पड़ती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इस बिसात पर भारत एक ऐसा मोहरा बनने की कोशिश कर रहा है जो खुद अपनी चालें चल सके, लेकिन अमेरिका उसे अपने फ्रेमवर्क के अंदर ही देखना चाहता है। इसराइल की मिसाल हमें ये सिखाती है कि अगर आप इतने ज़रूरी बन जाएं कि आपके बगैर किसी का गुजारा न हो तो फिर रूल्स आपके लिए बदल दिए जाते हैं। भारत को भी शायद इसी मकाम तक पहुंचना होगा जहां वो अलाइन करने के बजाय डिक्टेट कर सके। फिलहाल जो कुछ हो रहा है वो एक ऐसी डील है जहां भारत को बिजली तो मिलेगी, लेकिन अपनी लीगल सॉवरेनिटी की कीमत पर। ये स्क्रिप्ट यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये एक नई बहस की इब्तिदा है, उसका आगाज़ है कि क्या हम वाकई एक रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं या ये सिर्फ एक खूबसूरत टर्म है जिसके पीछे पुराना साम्राज्यी दिमाग छुपा हुआ है। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की ये डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिटिक्स हमें बताती है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंसाफ एक ख्वाब है और ताकत ही असल हकीकत है। हमें ये समझना होगा कि जब तक दुनिया में ये दोहरे मेयार कायम हैं तब तक हकीकी अमन का ख्वाब अधूरा रहेगा। भारत कानून के कटहरे में है और इसराइल खामोशी के दायरे में, और शायद यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सबसे ख़तरनाक सच्चाई है। वैसे आपसे इतनी ज़्यादा तवक्को रखना
مشکل ہے. آپ مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کرتے رہیں اور وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل کا بینر لیے ہر نکڑ اور چوراہے پر نظر آئیں. ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ. ریڈیو دیش دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام.